شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں اور کیا کچھ ان کہانیوں سے آپ لوگ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے عتیق نے لیا سے، اور عتیق بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری اور میرے فرینڈس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب لوگ تو یہ جانتے ہوں گے اور کافی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنات کی کافی اقسام ہوتی ہیں۔ دنیا میں کافی اقسام ہیں جنات کی، لیکن جنات کی ایک ایسی اقسام ہے، ایسی ایک قسم ہے جس کا نام ہمزاد جنات ہوتا ہے، اور وہ جنات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور بالکل وہ جنات جو ہیں وہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں۔ ان کا جو شکل اور صورت ہوتی ہے وہ بالکل ہمارے جیسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ انہیں ہمزاد جنات کہتے ہیں۔ اور پہلے مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی ان جنات کی، اس قسم کے بارے میں۔ تو میرے کچھ فرینڈس تھے جن کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ ویسے ہی باتیں کر رہے تھے، تو میرا جو ایک فرینڈ تھا وہ ہمیں بتانے لگا جنات کی ایک اس قسم کے بارے میں کہ جنات کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، ہمارے جیسی وہ نظر آتی ہے، اور وہ جو قسم ہے ان کا نام ہمزاد جنات ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہمزاد جنات ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہمیں پریشان کرنے کے لیے بہت سے وسوسے ڈالتے ہیں۔ جو ہمارے دل میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں وہ جنات جو ہیں وہ ان وسوسوں کو ہمارے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو شکل اور صورت ہوتی ہے وہ بالکل ہمارے جیسی دکھتی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی کہ ہمزاد جنات ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جیسے نظر آتے ہیں، مجھے یہ بات بہت زیادہ ایک امیزنگ لگی یہ بات مجھے، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات ہمارے بالکل ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمارے جیسے دکھتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں یہ بات سن کر گھر واپس آ گیا، اور جب میں گھر واپس آیا میں کافی ٹائم اس بات کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میں نے لائف میں پہلی بار جنات کی اس قسم کے بارے میں سنا تھا۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس وقت کیا میرے ساتھ وہ جن ہوگا، میرے پاس ہوگا، وہ کیسا دکھتا ہوگا، یعنی بالکل میرے جیسا دکھتا ہوگا۔ تو میرے دماغ میں کافی ایسے سوالات جو تھے وہ ابھرنے لگے۔ اچانک سے مجھے کچھ فیل ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، لیکن جو موجودگی تھی جس کی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہے میرے روم میں جو ادھر سے ادھر موو کر رہا ہے، یا مجھے تھوڑی سی کوئی چیز ہل رہی تھی میرے کمرے میں، کبھی کوئی چیز تھوڑی سی موو ہو رہی تھی، کبھی کوئی چیز ہو رہی تھی، اور ٹائم کے گیپ سے ہو رہی تھی، یعنی 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ایسے، کیونکہ میں رات کو لیٹ سوتا تھا اس وجہ سے۔ تو کیا ہوا کہ میں ابھی لیٹا ہوا ہی تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، چیزیں وغیرہ ہل رہی تھیں، لیکن میں اس چیز کو نارمل لے رہا تھا۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ شاید وہم ہو سکتا ہے میرا، کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں۔ لیکن پھر جب میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا کہ میں ابھی دیکھتا ہوں بالکل فوکس کر کے کہ کوئی چیز ہلتی ہے یا نہیں ہلتی، تو جب میں نے فوکس کر کے دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہلی۔ وہ مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے کہ وہ کیا چیز تھی، کوئی ٹیبل پہ کچھ رکھا ہوا تھا تو وہ ہلا، جو کہ وہ خود سے نہیں ہل سکتا تھا۔ تو میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک سے میرے ساتھ، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو جو میرے کمرے میں مرر لگا ہوا تھا، یعنی جو میرا ڈریسنگ ٹیبل تھا، میں اس کے سامنے جا کے کھڑا کہ میں سونے لگا تھا، اور برش وغیرہ کر کے ہاتھ منہ وغیرہ دھو کے جب میں اپنے مرر کے سامنے جا کے کھڑا ہوا اور میں اپنا جو فیس تھا اسے میں کلین کر رہا تھا ٹاول سے، تو مجھے اچانک سے ایسے لگا جیسے مرر میں جو میرا ریفلیکشن ہے وہ ریفلیکشن میرے علاوہ، یعنی جو جیسے میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں وہ اس سے اپوزٹ کر رہا ہے، مجھے ایسا لگا اچانک سے۔ تو میں پھر سے تھوڑا گھبرا گیا اور میں نے جو فوکس کر کے دیکھنا شروع کیا
تو میں بالکل شیشے کے سامنے اسٹریٹ کھڑا رہا کہ میں دیکھوں کہ میں نہیں ہلتا، لیکن یہ ریفلیکشن جو ہے، جو مجھے لگا کہ میرے اپوزٹ اس نے کچھ کیا ہے تو وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو میں نے ایک ویڈیو بھی ویسے دیکھی ہوئی تھی، نیٹ پہ کچھ ویڈیوز آئی ہوئی تھیں ایسی، جو کہ مرر میں ریفلیکشن اپوزٹ کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے۔ تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میں واپس جانے لگا تو وہ جو ریفلیکشن تھا، یعنی کہ میں اپنے بیڈ کی طرف جا رہا تھا اور وہ جو ریفلیکشن تھا وہ وہیں پہ کھڑا رہا اسٹل۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ میں تو موو ہوا ہوں، یہ ریفلیکشن موو نہیں ہوا، اور وہ بالکل ایسے ہی کھڑا ہے جیسے میں کھڑا ہوا تھا ایک دم اسٹیچو بن کے۔ میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میں بہت زیادہ چلانا شروع ہو گیا، بہت زیادہ میں چیخیں مارنے لگ گیا، اور جیسے ہی میں نے چلانا شروع کیا، میرا جو روم تھا وہ لاک تھا۔ میرے گھر والے آئے، وہ دروازے کو میرے نوک کرتے رہے کہ کھولو، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تمہیں، تم کیوں چلا رہے ہو؟ لیکن وہ جو ریفلیکشن تھا وہ اچانک سے اس مرر کے اندر سے غائب ہو گیا، یعنی جیسے ہی میں نے چلانا شروع کیا تب تک وہ ریفلیکشن وہیں پہ کھڑا ہوا تھا، لیکن میرے چلاتے ہی اور جب میرے فیملی والے آئے تو ان کے آتے ہی وہ ریفلیکشن وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بالکل اس حالت میں نہیں تھا، مجھے بالکل بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا نیچے اور میں چلا رہا تھا باہر سے۔ جو میرے فیملی والے تھے وہ مجھے بول رہے تھے کہ تم دروازہ تو کھولو، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ تو جب میں تھوڑا سینسز میں واپس آیا اور میں نے چلانا بند کیا تو میں نے جلدی سے اٹھ کے دروازہ کھولا، اور امی ابو اور جو دوسرے میرے سسٹر تھیں اور میرا جو بھائی تھا جب وہ اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں چلا رہے ہو؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی جو میرے ساتھ ابھی ہوا اور جو میں اپنے دوستوں سے سن کر آیا تھا۔ تو ابو نے اور امی نے پھر مجھے یہی سمجھایا کہ ان چیزوں کے بارے میں تمہیں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کے بارے میں تمہیں اتنا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اگر وہ وہاں پر موجود ہوں اور اپنا آپ ظاہر نہ کر رہی ہوں تو ان کا جیسے ہی ذکر شروع ہوتا ہے اور لوگ ان کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی، میں نے اس پہ عمل کیا پھر امی ابو کی بات پہ، اور میں نے اس کے بارے میں پھر بات بالکل نہیں کی، نہ میں نے اس چیز کے بارے میں، مائنڈ میں وہ چیز آتی رہتی تھی میرے کہ اس رات کیا ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ تھوڑے دنوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنے دوستوں سے مل کر، یعنی بات جو ہم لوگ دوستیں کرتے ہیں ہم بات، تو ویسے ہی ہم لوگ باہر گھوم رہے تھے اور باتیں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد 10 بج گئے، جیسے ہی 10 بجے تو مجھے یاد آیا کہ امی ابو نے مجھے بولا تھا کہ آج جلدی واپس آ جانا۔ میں گھر چلا گیا، جیسے ہی میں گھر گیا تو میں بالکل آرام سے جا کے سو گیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہوا میرے دوستوں کے ساتھ۔ جب میں صبح کو اٹھا تو میرے پاس اتنے سارے یعنی میسیجز آئے ہوئے تھے، بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ میسیجز دیکھے تو ان کو دیکھ کے مجھے ایسے لگا کہ جو میرے دوست ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کسی بات کی وجہ سے، اور انہوں نے مجھے فوراً بلایا تھا، اور ان کے میسیجز صبح صبح آئے تھے، اور جیسے ہی میں اٹھا میں نے دیکھا تو میں بڑا پریشان سا ہوا، اور میں جلدی سے تیار ہو کے فریش ہو کے میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو جیسے ہی میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو جیسے ہی میں ان کے پاس گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کو کافی زیادہ چوٹ لگی ہوئی ہے، کافی ان کو مطلب جیسے کسی نے بہت زیادہ مارا ہے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یہ کیا ہوا ہے، تم لوگوں کو اتنی چوٹ کیسے لگ گئی ہے، تم اتنا زخمی کیسے ہو گئے، تو وہ مجھے یہ بتانے لگے کہ جیسے ہی تم رات کے 10 بجے جب تم واپس چلے گئے تھے رات کے وقت، تو اس کے بعد ہم لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہم لوگ روز بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ باتیں وغیرہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو اچانک سے تم ایک طرف سے یعنی گلی کے ایک کارنر سے تم باہر آئے، اور تم نے ہمارے پاس آ کر ہمیں تم نے اتنا مارا، اور ہم لوگ تمہیں اتنا روک رہے تھے، ہم تم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، تم ہمیں اس طرح کیوں مار رہے ہو، تم اتنا کیوں نقصان ہمیں پہنچا رہے ہو؟ تو تم بالکل بھی بات نہیں کر رہے تھے، تم بول نہیں رہے تھے، نہ تم اپنی آئز کو جھپک رہے تھے، تم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، صرف تم ہمیں مار رہے تھے، اور بہت زیادہ تم نے ہمیں کل نقصان پہنچایا۔ اور جب تم واپس جانے لگے تو میں نے یعنی ہمارا ایک دوست تھا ساتھ میں، اس نے دیکھا کہ یعنی جب تم واپس جا رہے تھے تو تمہارے جو پیر تھے وہ زمین پر نہیں لگ رہے تھے،
تم ایسے لگ رہا تھا جیسے تم ہوا میں چل رہے ہو۔ تو ہمیں یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کل رات کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور جو ہمارے دوست نے دیکھا وہ کیا چیز تھی۔ تو پھر اس کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب کیا معاملہ تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا جب تم نے مجھے وہ ہمزاد جنات کی بات بتائی تھی، اور اس کے بعد جو کل تمہارے ساتھ ہوا وہ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو گھر واپس آ گیا تھا اور واپس آ کر میں سو گیا تھا۔ مجھے بالکل نہیں پتہ کہ پیچھے تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ میرا ہمزاد جن ہو جو جس نے تمہیں آ کر وہاں تنگ کیا، تمہیں مارا، تمہیں پریشان کیا، اور یہ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو میرے دوست ہیں وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی یہ بات سن کر کہ جس نے انہیں مارا، انہیں نقصان پہنچایا وہ میں نہیں تھا، یعنی وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ کوئی جن تھا، کوئی اور مخلوق تھی جس نے انہیں نقصان پہنچایا، انہیں پریشان کیا۔ اس کے بعد میرے دوست جو تھے وہ انہوں نے ریکور تو کر لیا اور وہ جلدی ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کبھی بھی، میں نے ان کو بھی خود منع کیا کہ کبھی بھی ہم لوگ ان کے بارے میں اتنا ذکر نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے جنات کے بارے میں، اور نہ ہی ان کا کبھی مذاق اڑائیں گے، کیونکہ ابھی تم لوگوں کو یہ نقصان پہنچا ہے، یہ نہ ہو کہ آگے اگر ہم کبھی ان کے بارے میں بات کریں یا ہم ان کا مذاق اڑائیں تو یہ اور زیادہ نقصان پہنچائیں ہمیں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ تو اس کے بعد کبھی بھی میرے دوستوں نے اور میں نے اس بارے میں بات نہیں کی، اور یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ عتیق آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو بھی یہ بات ضرور پتہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمزاد جن ہوتے ہیں جو بالکل ہماری طرح دکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن سے جن سے مطلب ہم لوگ پریشان ہو جائیں وسوسوں سے۔ تو وسوسوں سے پریشان ہونے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ایسا کچھ ہو، ہمارے دل میں اگر کوئی وسوسے آئیں تو سب سے بہترین یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے دعا کریں، اور ہم لوگ درود شریف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یہ اپنے دل میں پختہ ایمان اور یقین رکھیں کہ یہ وسوسے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب تک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا کرم ہمارے اوپر ہے، ان کی رحمت کا سایہ ہم پر ہے، تو ہمارے یہ جو وسوسے ہیں یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، انہیں بھی جنات کے بارے میں آپ انفارمیشن دیجیے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے جنات کے حوالے سے، اور جنات کا مذاق بالکل نہیں اڑانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنات کی باتیں سن کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ جنات موجود ہوتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے، اور جب ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو جنات جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔